اب دیکھ لیجئے جو لوگ کہتے ہیں صحابہ سب مقدس ہیں، سب عدول ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ فراڈی ہیں، وہ قرآن کے منکر ہیں، وہ حدیث کے منکر ہیں۔ دیکھیے حضور کیا فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ بنی المصطلق کے بعد جب ایک انصاری اور مہاجری کے جھگڑے کے موقع پر عبداللہ ابن ابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو حضرت عمر نے عرض کیا دعنی اضرب عنق هذا المنافق، مجھے اس منافق کی گردن مارنے دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو، لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کرواتے ہیں، کیونکہ عبداللہ ابن ابی کا شمار صحابہ میں تھا۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، حدیث کا نمبر 4905 ہے، اور یہ روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ذکر کی ہے، روایت کا نمبر 6748 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت ام سلمہ اور دیگر حضرات صحابہ روایت کرتے ہیں۔ خوب سن لیجئے کون روایت کر رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت ام سلمہ اور دیگر حضرات صحابہ روایت کرتے ہیں کہ محشر کے عالم میں میری حوض کوثر پر میرے صحابہ میں سے بہت سے ایسے لوگ حاضر ہوں گے جن کو فرشتے وہاں سے دھکے دے رہے ہوں گے اور حوض پر وہ حاضر نہیں ہونے دیں گے۔ میں انہیں دیکھوں گا اور کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں، یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ خوب یاد رکھیے، خوب یاد رکھیے، وہ جھوٹے لپاڑی بدماش گنڈے اوباش ناسوی جو اپنی طرف سے جو باتیں چاہتے ہیں وضع کرتے ہیں، دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں حضور کہ میں انہیں دیکھوں گا اور کہوں گا میرے صحابہ، میرے صحابہ۔ تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کام کیے۔ میں کہوں گا تو پھر یہ تف ہو، لعنت ہو ان پر، مجھ سے دور کرو ان کو۔ یہ حدیث کس نے ذکر کی ہے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث ذکر کی ہے، نمبر ہے 6312، اور امام مسلم نے بھی یہ حدیث ذکر کی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، نمبر ہے 2290۔ اس کے بعد بھی سارے صحابہ مقدس ہیں، سب عدول ہیں، بے شرمو، بے حیاؤ، نبی کے منکرو، حدیثوں کے منکرو، جاہلو، احمقو، کچھ تو شرم کرو۔ حضرت زید بن وہب، حضرت حذیفہ اور دیگر حضرات سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے متعدد لوگوں کے نفاق کے بارے میں حضرت حذیفہ کو مطلع کر دیا تھا، لہذا جب ان میں سے کسی کا جنازہ آتا تو حضرت حذیفہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، صحابی کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، اور حضرت عمر اپنی خلافت کے زمانے میں ان کو یعنی حضرت حذیفہ کو حاضر نہ دیکھ کر خود بھی اس کی نماز نہیں پڑھتے تھے، بقیہ صحابہ اس صحابی کی نماز پڑھتے تھے۔ المطالب العالیہ حافظ ابن حجر کی ہے، جلد نمبر 14 اور صفحہ 702، اور کنز العمال جلد نمبر 13 اور صفحہ 344، اور امام طبری کی تفسیر میں جلد نمبر 11 صفحہ 646۔ ان روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت حذیفہ سے کہا باللہ منہم انا، کیا میں بھی ان میں ہوں؟ یعنی حضرت عمر پر ایسی خشیت اور خوف کی کیفیت طاری ہوئی کہ ابو حذیفہ ہی جانتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ نہیں، آپ ان میں نہیں ہیں، لیکن اب میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ کون ہے اور کون نہیں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں وہ بھی ہوں گے جو مجھ سے جدا ہونے کے بعد، اور کہیں یہ ہے کہ مرنے کے بعد نہ مجھے دیکھیں گے نہ میں ان کو دیکھوں گا، یعنی وہ میرا سامنا نہیں کر سکیں گے، دور پھینک دیے جائیں گے۔ حضرت عمر نے بڑی گھبراہٹ سے حضرت ام سلمہ سے پوچھا کہ میں تو ان میں سے نہیں ہوں؟ فرمایا نہیں،
لیکن اب میں کسی اور کو نہیں بتاؤں گی. یہ حدیث صحیح السند ہے، صحیح المتن و صحیح السند ہے. دیکھیے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ 290 ہے، اور مسند البزار میں اس کا ذکر جلد نمبر 3 صفحہ 172 اور صفحہ 2496 پر بھی ہے. طبرانی نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے، جلد 23 ہے اور صفحہ 319 394 اور 941، اور اسحاق بن راہوے کی مسند میں بھی یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 4 صفحہ 215. امام ابو یعلا کی مسند میں بھی موجود ہے، جلد نمبر 12 صفحہ 436. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر تبوک کے موقع پر فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں جو سفر میں ساتھ ہوئے تھے 12 منافق ہیں میرے صحابہ میں. یہی الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم میں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح ان فی اصحابی، میرے ان صحابہ میں، ایک تو بہت سے وہ منافق تھے جن کا قرآن میں تذکرہ کیا گیا جو تبوک میں شریک تھے، لیکن یہ 12 خطرناک قسم کے منافق تھے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے قتل کی سازش تیار کر رکھی تھی. امام مسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے اور حدیث کا نمبر ہے 5113. بہرحال سیرت النبی پر جو بھی کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں ان سب کا تذکرہ ہے. اب ان روایتوں کے خلاف ایک بالکل موضوع اور جھوٹی حدیث وضع کر کے چلائی گئی انہی بدماشوں کی طرف سے جن کے بارے میں نبی نے یہ فرمایا تھا کہ یہ منافق ہے، یہ مرتد ہے، یہ ظالم ہے. انہوں نے کہا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں. تمام محدثین کے نزدیک یہ حدیث باطل ہے اور موضوع ہے، جھوٹی ہے، گھڑی ہوئی ہے. اور اللہ فی اصحابی ایک دوسری حدیث اہل بیت کے مقابلے میں وضع کی گئی. اس حدیث کے بارے میں یہ ثابت ہے محدثین کے نزدیک کہ یہ حدیث درست نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے. اور شیخ البانی اور حضرت شعیب الارناؤوط کی تحقیق تخریج شرح الطحاویہ اور امام بخاری کی الضعفاء الکبیر اور میزان الاعتدال میں اس حدیث کی تضعیف کا ذکر ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ حدیث بھی موضوع ہے، گڑھی گئی ہے، صرف ضعیف نہیں ہے. بہرحال یہ تفصیلات تو بہت ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ تمام تفصیلات تو ذکر نہیں کی جا سکتی ہیں.